رمضان المبارک کا مہینہ بڑی رحمتوں عظمتوں والا مہینہ بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، جس کے دو اشرے، ایک رحمت ایک بخشش کا یعنی مغفرت کا اشرہ بڑی تیزی سے گزر چکا۔ اب جہنم سے آزادی کا اشرہ شروع ہو رہا ہے، جس میں ایک خاص عبادت کی جاتی ہے جس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے اعتکاف کی نیت کر کے اس لیے مسجد میں ٹھہرنا کہ خالق کو راضی کیا جا سکے۔ سامعین و حاضرین، اعتکاف کی تین قسمیں ہیں، ایک اعتکاف واجب، ایک اعتکاف سنت مؤکدہ، تیسرا اعتکاف مستحب۔ واجب اعتکاف کیا ہے؟ مثلا کسی شخص نے کہہ دیا میرا اگر فلاں کام ہو جائے گا تو میں اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف واجب ہے۔ وہ اعتکاف جو 20 رمضان المبارک کو عصر کی نماز کے بعد افطاری سے پہلے مسجد میں جو کیا جاتا ہے پورے عشرے کے لیے، اس اعتکاف کو اعتکاف سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، جس طرح نماز جنازہ کفایہ عبادت ہے، یعنی پورے علاقے سے ایک بھی کر جائے تو سب بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی اعتکاف پورے علاقے سے ایک شخص بھی کرے گا تو سارے کا سارا علاقہ اس سے بری ذمہ ہو جائے گا۔ سامعین و حاضرین، مرد کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا اور عورت کے لیے گھر میں اس مقام پر اعتکاف کرنا ضروری ہے جس مقام کو اس نے اپنے لیے نماز کے لیے مختص فرمایا ہوا ہے۔ سامعین و حاضرین، کچھ باتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلطان مدینہ سلطان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکم رمضان المبارک سے لے کر 20 رمضان المبارک تک اعتکاف فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شب قدر کو تلاش کیا تو رب کائنات نے اس کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں رکھ دیا، لہذا تم نے جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہ اعتکاف کر لے۔ سامعین و حاضرین، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے اس نے کر لیے۔ شعب الایمان کی یہ روایت تھی۔ سامعین و حاضرین، مزید حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعتکاف کرنے والا گناہوں سے اس طرح بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں ایسے لکھی جاتی ہیں جیسے کہ کوئی نیکی کرنے والے کے لیے ہوتی ہے۔ تو سامعین و حاضرین، امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ تابعی بزرگ گزرے ہیں، در المنصور کے اندر یہ بات روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے کو ہر روز ایک حج کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ معتکف کے لیے کیا سنت ہے، وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے نہ جائے، نہ کسی کے جنازے میں شرکت فرمائے، نہ کسی عورت کو چھوئے، نہ اس کے ساتھ ازدواجی عمل کرے، نہ کسی ناگزیر حاجت میں مسجد سے باہر نکلے بغیر کسی شرعی عذر کے، اور روزے کے بغیر بھی اعتکاف نہیں ہوتا، اور جامع مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت پاک ہے۔
تو سامعین و حاضرین، بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کی نیت کی اور بلا عذر یا ارادتاً اعتکاف توڑ دیا تو اس شخص پر اس کی قضا لازم ہو جائے گی۔ اگر وہ رمضان میں کرے گا قضا، ایک دن اس کو اعتکاف کرنا پڑے گا۔ رمضان میں کرے گا تو روزہ تو اس کا پہلے ہی ہوگا، لیکن اگر غیر رمضان میں وہ اپنا قضا شدہ اعتکاف کرتا ہے تو اس کے لیے پہلے اس کو اس دن کا روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ تو سامعین و حاضرین، یہ وہ عبادت ہے کہ جو خالق کائنات نے اپنے محبوب کے صدقے میں اس امت مسلمہ کو عطا فرمائی ہے۔ ہمیں اس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں گڑ گڑا کر، رو رو کر، دعائیں مانگ کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے۔ اعتکاف پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنا، پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس اعتکاف پر بیٹھ کر اپنی قضا نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کرے، نبی کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی کوشش کرے۔ تو سامعین و حاضرین، یہ وہ مہینہ برکتوں والا جس کا آخری عشرہ جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس میں اعتکاف جیسی ایک خاص عبادت سے انسان کو لطف اندوز ہونا چاہیے اور خالق کائنات کی بارگاہ میں خصوصی دعائیں اور التجائیں کر کے اپنے معاملات کو درست کر لینا چاہیے۔ سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں یہ خصوصی دعا ہے، خالق کائنات آخری عشرے کے اندر اعتکاف کر کے جو خاص اس کے لیے ضروری عمل ہے کہ لیلۃ القدر کو پانا، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں عبادات کر کے رب کو منانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یاد رکھیے گا رب کائنات کی رحمت بڑے عروج پر ہے، اور یہ مہینہ جو بالکل ہم سے رخصت ہونے والا ہے اس کے اندر جو چند ایام رہ گئے ہیں، اللہ ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔